کل رات آرمی چیف کو چیف ڈیفنس کی جو ایک نئی پوسٹ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، اور جو ایک بڑا پاکستان میں معمہ بنا ہوا تھا، جس پہ پاکستان میں موجود یوٹیوبر، پاکستان سے باہر موجود یوٹیوبر، صحافی اپنی اپنی آرا دے رہے تھے، وہ معاملہ حل ہو گیا ہے اور اب وہ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے۔ میری سمجھ سے بالا تر بات ہے کہ ایک 21ویں 22ویں گریڈ کے افسر کی تعیناتی کے معاملے کو لے کر پاکستانی یوٹیوبر اور صحافی آخر اتنی قیاس آرائیاں کیوں کرتے ہیں؟ اس معاملے کو سمپلیفائی کیوں نہیں کیا جاتا؟ ایک ایسا شخص جو ایک سرکاری آفیسر ہے، ملازم ہے، جو عوام کے ٹیکس کے پیسے سے آتا ہے، اپنی نوکری کر کے چلا جاتا ہے، اس کے معاملے پر اتنی لے دے کیوں ہوتی ہے؟ پاکستان سے باہر خصوص بالخصوص جو صحافی اور جو یوٹیوبر خان صاحب اور تحریک انصاف سے وابستگی رکھتے ہیں یا ان سے ان کی ہمدردیاں منسلک ہیں، انہوں نے اس معاملے پہ بڑی قیاس آرائیاں کی، بڑی عجیب و غریب تھیوریز پیش کی، معاملات خراب ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو ان سب کو جواب مل گیا ہوگا معاملات کیسے ہیں۔ حکومت اپنے تمام تر کام اپنے بڑوں کی رضامندی سے کیے جا رہی ہے، اور جو ہماری اپوزیشن ہے، اپوزیشن کی بڑی جماعت تحریک انصاف ہے، وہ صرف ایک شخص کے گرد چکر کاٹ رہی ہے، اور وہ خان صاحب ہے اور ان کی رہائی کا معاملہ ہے۔ مجھے اس سارے معاملے میں عوام اور عوامی جذبات کی نظر نہیں آ رہے۔ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ کہیں کسی نے عوامی مسائل پہ بات کی ہو۔ مجھے اپوزیشن کا کردار صرف یہ لگ رہا ہے کہ خان صاحب کو چھوڑیں، باقی ملک میں جو مرضی ہوتا رہے۔ حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم پاس کی، کوئی بڑا احتجاج کال آؤٹ نہیں ہوا، کوئی بڑی سٹرائک کال آؤٹ نہیں ہوئی، عوام کی ریئیکشن تو سوشل میڈیا پہ صرف دیکھنے کو ملا، لیکن پریکٹیکلی اس پہ کسی قسم کا کوئی احتجاج تحریک انصاف جو کہ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اس نے کوئی بڑا احتجاج کال آؤٹ نہیں کیا۔ 27ویں آئینی ترمیم بھی ایسے ہی انہوں نے اپنے زور سے جیسے بھی پاس کروائی وہ کروائی، اور سب نے دیکھا کہ وہ ہو گئی، لیکن ہماری اپوزیشن کی طرف سے اس پہ بھی کوئی ایسا ریئیکشن سامنے نہیں آیا جسے ہم کہیں کہ عوامی مفادات میں ہے۔ اس کے بعد اس وقت پنجاب میں جو کریک ڈاؤن جاری ہے، جرمانوں کا تو سمجھ آتا ہے کہ آپ بڑے سے بڑا جرمانہ عوام پر لگا دیں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پہ، لیکن یہ جو ایف آئی آر کی چکر ہے، یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ ایف آئی آر کا معاملہ سمجھ میں نہیں آتا، اس معاملے پہ اپوزیشن کا کوئی رسپانس نہیں ہے۔ اگین اینڈ اگین وہی شکوہ ہے، حکومت عوام کو ہر طرح سے نتاڑ رہی ہے، جہاں ان سے ممکن ہے، جیسے ممکن ہے وہ سب کچھ کر رہی ہے، لیکن جب بات اپوزیشن کے کریکٹر پہ آتی ہے کہ اپوزیشن کا اس میں کیا ریئیکشن ہے، تو بس تحریک انصاف جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، وہ یہ بات کہتی دکھائی دیتی ہے، خان صاحب کو سے ملاقات نہیں ہو رہی، خان صاحب کے لیے یہ نہیں ہو رہا، پارلیمنٹ میں خان صاحب کے لیے باتیں ہو رہی ہیں۔ عوام کی نہ حکومت بات کرتی ہے اور نہ ہی ہماری اپوزیشن بات کرتی ہے۔ ہماری اپوزیشن کا رویہ ہماری حکومت سے بدتر ہے، اور حکومت کا رویہ اپوزیشن سے بدتر ہے۔ کراچی کے اندر ایک بچہ گٹر میں گر کے مر جاتا ہے، وہ بیچارہ اپنے ابا کو دیکھ کے بھاگا تھا، اپنے ابا کی طرف محبت میں لپکا اپنی ماں کا ہاتھ چھڑا کے، لیکن گٹر میں گرا مر گیا۔ اس کے اوپر ہمارے جو کراچی کے میئر صاحب ہیں، انہوں نے بعد میں 2-3 دن بعد جا کے شرمندہ ہوتے ہوئے معافی تو مانگی، لیکن اس سے پہلے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا کہا کہ کیا میں ہر مین ہول کی گٹر کے اوپر ڈھکن پہ کھڑا ہو جوں، کسی کو چوری نہ کرے؟ سر یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے جس انداز میں کہا کہ کیا کروں میں بتائیں، میں نے چوری کی ہیں، آپ سوال نہ کریں، تقریر نہ کریں، سوال کریں۔ اب جب آپ صحافیوں سے ایسے بات کریں گے، لیکن اگین اینڈ اگین اپوزیشن پھر ہمیں کہیں نظر نہیں آئی۔ اپوزیشن کو صرف کیا چاہیے؟ خان عوام کی پرواہ نہیں ہے اپوزیشن کو، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپوزیشن عوامی اپوزیشن ہے، نہ حکومت عوامی ہے نہ اپوزیشن عوامی ہے، عوام بھیڑ بکریاں ہیں ان کے لیے، اور عوام کے ساتھ یہ بھیڑ بکریوں کا سلوک کر رہے ہیں۔ صرف اور صرف کیا حکومت کو اقتدار چاہیے اور اپوزیشن کو خان چاہیے، مختصر سی بات یہ ہے۔ آپ میری بات سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، آپ میری بات سے اختلاف رکھ سکتے ہیں، اور میں آپ کو اختلاف کی جگہ دوں گا۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو۔ انشاءاللہ یہ سفر یوں ہی چلتا رہے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ولاگ میں کسی اور اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو۔